رات کو گشت کرتے ہیں، سارا مدینہ سو رہا ہے، امیر المومنین چکر لگاتا ہے، مدینہ پاک سے باہر ایک قافلہ کے ٹھہرا ہوا ہے، اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کرانے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تو کون ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا مدینے سے دائی کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگا غریب ہوں، پائی پلہ میرے پیسہ کوئی نہیں۔ باؤں میں 1,00,000 مربع میل کا حکمراں، وقت کا شہنشاہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً گھر میں تشریف لائے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتے جگر ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہے، رات کو اٹھایا، چلو مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ گھر والی کو ساتھ لائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اور اس مسافر سے کہا کہ کیا تم میری گھر والی کو اجازت دیتے ہو کہ اندر جا کر خدمت کرے؟ اس نے کہا ضرور کرو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ زمین پہ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بیچارہ میرے جیسا مسافر ہے کوئی، اور اس کو ترس آ گیا۔ لیکن اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا، ام کلثوم نے جب آواز دی یا امیر المومنین، بشارت کو اپنے مہمان کو لڑکا پیدا ہوا، اب اس آدمی کی پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ تو عمر میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ تو امیر المومنین ہے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی گستاخی معاف کرنا۔ فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض ہے کہ رعایا کی ہر طرح کی خبرگیری کیا کروں۔ آج رعایا کو ستا کر اپنے پیٹ پالے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلے بنائے جاتے ہیں، کون آج حمایت کرتا ہے کسی کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے فلاں نہر کے پل میں ایک بکری کا پیر آ کر مروڑا گیا ہے، ڈرتا ہوں قیامت میں بکری نے خدا کی عدالت میں اگر استغاثہ کر دیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اور یوں فرمایا کہ اگر میرے ملک کی سرحد کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ یہ ساری باتیں قصے کہانیاں بن کر کے رہ گئی۔ بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم جب واپس ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے راستہ روکا اور کہنے لگی میں غریب ہوں، میری تو نے کوئی خبرگیری نہیں کی، خبردار قیامت میں تجھے پکڑوں گی۔ آج کل کسی افسر کو تو کہہ کے دیکھنا کہ قیامت میں تجھے پکڑوں گے، فوراً سر میں لوگ آ تجھے پہلے ابھی قیامت سے پہلے مزہ چکھاتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا مائی مجھے کیا پتا ہے کہ تو کہاں رہتی ہے اور تیرا کیا حال ہے؟ صاف صاف کہنے لگی اگر تو میری خبرگیری نہیں کرنا جانتا حکومت کیوں کرتا تھے؟ کیوں حکومت کرتا ہے؟ چنانچہ بڑی رقم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی مائی کو، اور اس سے معافی مانگی اور اس سے تحریر لکھوائی کہ میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا کہ فاروق اعظم نے وصیت کی کہ یہ رقعہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ مدینے میں راتوں کو گشت کیا جاتا ہے، باہر اندر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، اور وہ فاروق اعظم جس کا لحاظ پانی کرتا ہے، جس کی غلامی دریاؤں نے کی، جس کی غلامی آگ نے کی، جس کی غلامی ہوا نے کی، جس کی غلامی زمین نے کی،
زلزلہ آیا مدینے میں، فاروق اعظم نے کوڑا مارا، اس ٹھہر جا، عمر تجھ پہ عدل کرتا ہے، تو ہلتی ہے، فوراً ٹھہر گئی۔ دریا کو رکا لکھا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہ دیکھا۔ آتش فشاں پہاڑ میں سے آگ نکلی، لوگ جل رہے تھے، بستیاں خاک ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم کو آگ کی شکایت کی گئی، آپ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ اس آگ کے سامنے کر دینا۔ آگ واپس پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ ارے آگ شرم کر دی، آج لوگ حیا نہیں کرتے۔ 300 میل پہ لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی کفار سے۔ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے یہاں سے آواز دی، یا سریہ او قافلے والوں، پیچھے سے دشمن آیا۔ وہ سارے کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے حضرت عمر ہمارے سر پہ کھڑے، ہوا نے پیغام پہنچائے، ہوا نے پیغام نشر کیے۔ تقویٰ اتنا، عدل اتنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وزیر خزانہ تھے حضرت عمر کے زمانے کے، انہوں نے بیت المال میں جھاڑو دی، اور جہاں پیسے ٹکے اسباب سامان رہتا تھا جھاڑو دی تو مٹی میں سے ایک درہم نکل آیا، چونی۔ حضرت عمر کا پوتا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا بچے کے، بھی کوئی شے لے کے کھا لے گا۔ وہ بابا کے پاس گیا حضرت عمر کے، تو منہ سے بات صاف نکل سکتا تھا۔ پوچھا بیٹا تیرے منہ میں کیا ہے؟ کہ دادا جی پیسہ۔ کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا، کیا ہے؟ مگر بلا کے پوچھا ابو موسیٰ تم نے یہ درہم کہاں سے دیا؟ کہ جی بیت المال میں نے جھاڑو دی تھی، ایک چونی مل گئی، میں نے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دی، کوئی چیز لے کے کھا لے گا۔ فرمایا میرا درہ لاؤ، مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا، قوم کی چونی تو نے میرے بچے کو کیوں دی؟ حرام کا مال تو نے میری آل کو کھلانا کیوں شروع کیا ہے؟ اندازہ لگایا کس قدر عدل ہے، کس قدر انصاف ہے، کس قدر مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت دی ہے۔ ہر موڑ پہ قربانیوں میں آگے آگے ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ وہ کتنا بڑا بابرکت گھرانہ ہوگا جس دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی یہودی محراب میں چھپ کر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فاروق اعظم کو چھرا مارا ہے۔ 3 چھرے مارے نماز کے دوران۔ آپ گر پڑے۔ کیا خیال ہے سارے نمازی نہ بھاگ گئے ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھاگنے بھگنے والے نہیں تھے۔ امیر المومنین زخمی پڑے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، ایک بھی مسجد نبوی کا نمازی نیت توڑ کے نہ بھاگا۔ بلکہ وہ آدمی دشمن نکلنے کے لیے 13 آدمیوں کو زخمی کر چکا، نکلنے کے لیے کوئی بھی نیت توڑنے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی مسلح پہ ہو گیا اور اس نے نماز پوری کرائی۔ آج تو مکھی بیٹھ جائے پھر ہماری نماز میں مزہ نہیں رہتا، مچھری نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ویسے کون سی ہماری نمازیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں، ورنہ وہ نمازیں کہاں ہیں ہماری؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حساب و کتاب دکان پہ ہو رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار میں دل لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا دن ہو گیا، زخمی حالت میں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کے فرمایا، عبداللہ آج تو ایک کام کر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جا، میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، خیرات مانگ کے لا، ایسی چیز مانگ کے لا جس کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا۔ جا کر اما عائشہ صدیقہ سے کہو کہ یہ جو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ایک صدیق اکبر کی قبر ہے، ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے عطا کر دو۔ اندازہ لگاؤ ایسی چیز کون دے؟ اگر کوئی 10 روپے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، اگر کپڑا خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، دانا غلہ کوئی چیز بھی اگر دیتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اور مل جائے گا۔ ارے یہاں تو پختہ پتہ ہے کہ نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ خبر کی جگہ ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخ انسانی کو شرمندہ کر دیا، پر یوں فرمایا، عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے محبوب کے بغل پہلو میں سو جاؤں گی، پر عمر کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ میرے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جہاں میں نے اللہ واسطے جگہ عطا کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا واپس آ تو یہ فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، لیٹے لیٹے عائشہ صدیقہ کے پیغام کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے، پیشی مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال و بال، دیکھیے آج جانا اس کی حضور، اور کیسے آوے پیش وہ رب غفور، پتہ نہیں کیا بنے گی۔ میرا سلام جا کے عرض کرو، اور جا کے بھیک مانگاؤ، اور جا کے یوں کہنا، جا کے عائشہ سے تو کہنا یہ کلام، اور کہہ رہا عمر تمہیں آخر سلام، اس کو بس اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کی جا پیچھے ہے۔ اجازت مل گئی۔ انصاف دیکھو، عدل دیکھو، طریقہ کار دیکھو۔ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا، عبداللہ، او میرے بیٹوں، او میرے رشتہ داروں، جب میرا دم نکل جائے، جب غسل دے چکو، جب میری نماز جنازہ پڑھ چکو، جب فارغ ہو جاؤ، میری میت کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی اجازت لے لی ہوگی، حکومت کا دباؤ ڈال کر اجازت لے لی ہوگی۔ ارے اس وقت لے جانا نہ میری حکومت ہو، نہ میرے میں جان ہو، نہ بول سکوں، نہ کہہ سکوں، دروازہ عائشہ صدیقہ کا ہو، جنازہ میرا ہو، اور مجھے جنازے کے ساتھ میرا جنازہ وہاں رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دے دے تو روزے میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ
چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی، رو کے فرمایا اے عمر تجھ پہ خدا کی ہزارہا رحمتیں ہوں، ہزارہا اللہ کی کریمی تجھ پر نازل ہو، تو وہ ہے جس کو کالی کملی والے نے آنسو بہا بہا کر جھولیاں پھیلا کر کے مانگا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روز اقدس میں دفن ہونے کے بعد پھر کبھی روزے میں گئی نہیں۔ کسی نے پوچھا عائشہ تو پہلے میں جایا کرتی تھی اب لے گئی؟ فرمانے لگی پہلے ایک میرا شوہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا ابا دفن تھا، ابا عمر آ گیا، وہ غیرت والا آدمی تھا، مجھے شرم آتی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہوئے۔ آج خبروں پہ عورتیں ناچتی ہیں، آج ڈھول بجتے ہیں، آج تماش بینی ہوتی ہے، بدماشی، چرس قبروں میں، فیل قبروں میں، دنگ قبروں میں، جوا قبروں میں، تاش قبروں میں، شراب نوشی قبروں میں۔ ارے خدا کا کرا تم سے کب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو قبروں میں جا چکے تم ان کی قبروں پر بیٹھ کر بے حیائی کرتے ہو؟ اتنا بڑا اولو العزم انسان فاروق اعظم، جس کے بارے میں انگریز مورخ گیبل لکھتا ہے کہ اگر 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا، جس نے موٹے کپڑے پہن کر موٹا کھا کھا کر کے اپنی زندگی بسر کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جھنڈا بلند کیا۔